جب تک ڈاکٹر تمہیں کلیئر قرار نہیں دیں گے الیکٹرک سے تمہارا مقابلہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی تم لوگوں کی اعلیٰ ظرفی ہے، میں نے کسی قدر طنزیہ انداز میں کہا۔ یہ دراصل میں احمد کے بارے میں بے احتیاطی سے کی جانے والی گفتگو کا ازالہ کر رہا تھا۔ چانگرے بتا چکا تھا کہ جزیرے پر کہیں بھی کی جانے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ سنا جاتا تھا اور ممکن تھا میرا گھومنے پھرنے والا اجازت نامہ منسوخ کر کے مجھے پھر سے پابند کر دیا جاتا۔ اس استثناء میں انڈین ملازمہ نے کھانا لگنے کی اطلاع تھی۔ چانگرے اس کے جانے کے بعد بولا، مجھے کبھی کبھی ساوتری یاد آتی ہے۔ مجھے بھی، میرے اندر ٹیس سی اٹھی تھی۔ اس معصوم لڑکی نے مجھے شرمندگی سے بچانے کے لیے جان دے دی تھی۔ مجھے بھی بعد میں اپنی سختی پر افسوس ہوا تھا۔ چانگرے کھڑا ہو گیا، لیکن اس پشیمانی کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے اس کی تقلید کی۔ کل میں جمنازیم سے سیدھا ارینا کی طرف جاؤں گا، تو مجھے کہاں ملو گے؟ ارینا میں، اس نے جواب دیا۔ میں اندر کیسے جاؤں گا؟ میں نے پوچھا۔ اپنا کارڈ دکھا کر تم اندر جا سکتے ہو۔ مقابلوں کا پہلا دن تھا، اس لیے فائٹرز ایکسرسائز میں جان مار رہے تھے۔ البتہ جن کے آج مقابلے تھے وہ آرام کر رہے تھے۔ جمنازیم میں جزیرے کے کیبل ٹی وی پر چیمپئن شپ کی تفصیلات آ رہی تھیں۔ ڈراز اس طرح تھے کہ 50 ٹاپ رینکنگ کے فائٹرز براہ راست کوالیفائی کر گئے تھے۔ باقی 14 افراد کا انتخاب ہونا تھا جو پھر ناک آؤٹ مرحلے تک جاتے۔ چیمپئن شپ ایک ہفتہ جاری رہتی، یعنی آج سے 7ویں دن فائنل تھا، اور فائنل والے دن ہی نمائش اور خاص مقابلے تھے، جیسے احمد اور ایول کا مقابلہ۔ جوریل بہت پرجوش ہو رہا تھا۔ برادر، میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ اپنا عہد توڑ دوں، ویسے بھی اس میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ مقابلوں میں حصہ لے سکتے ہو تو لو، میں نے مشورہ دیا اور آنکھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ نہیں برادر، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ لنچ کے لیے جاتے ہوئے میں نے غیر واضح انداز میں اسے بتایا کہ جزیرے پر چند دن میں بغاوت متوقع ہے اور جیورل کو اس میں حصہ لینا تھا۔ ممکن ہے کوئی تم سے رابطہ کرے اور تمہیں اسلحہ دے دے۔ برادر، لگتا ہے تم مجھے پوری بات نہیں بتا رہے ہو، اس نے شکوہ کیا۔ یہ درست ہے، لیکن خود مجھے بھی بہت ساری باتوں کا علم نہیں ہے۔ تم مجھ پر اعتماد رکھو، غیر ضروری تفصیلات میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس تم اس پر نظر رکھو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس قسم کے کاموں میں ہر شخص کو اپنی ذمہ داریوں تک محدود رہنا چاہیے۔ تم سے رابطہ کرنے والے اسلحہ دیں گے اور گائیڈ لائن بھی، لیکن میرے خیال میں تمہیں قبل از وقت پلان میں شامل کرنا چاہیے۔ اس طرح تم بہتر طور پر کام کر سکو گے۔ میں اپنی جان لڑا دوں گا، جوریل نے وعدہ کرنے کے انداز میں کہا تھا۔ بس تم ہوشیار رہنا اور جب ہنگامہ ہو تو اپنے ارد گرد موجود افراد کو بھی اکسانا۔ زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں تاکہ انتظامیہ کو قابو پانے میں دشواری ہو۔ تم فکر نہ کرو برادر۔ شام کو جمنازیم سے میں براہ راست ارینا والے حصے کی طرف گیا۔ اوپر سے یہ سادہ سی نظر آنے والی عمارت زیر زمین نہ جانے کتنی منزلوں تک پھیلی تھی۔ اس میں کلب، لگژری قسم کی تعیش گاہیں اور ارینا سب کچھ شامل تھا۔ اس کی تعمیر میں نہ جانے کتنے غلاموں کا خون پسینہ شامل ہوا تھا۔ چانگرے نے بتایا تھا کہ اس پورے جزیرے پر جتنی تعمیرات تھیں، ان سب کی تعمیر میں مزدوروں کی حیثیت سے یہاں غلام بنا کر لائے جانے والے افراد کو استعمال کیا گیا تھا۔ ان میں سے جو افراد مر جاتے تھے انہیں سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا۔ ویسے بھی جزیرے پر دفنانے کا رواج نہیں تھا۔ مرنے والے افراد کی آخری آرام گاہ جزیرے کے آس پاس کا سمندر ہی ہوتا تھا۔ چیمپئن شپ میں جو مارے جاتے ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا۔ اپنے کارڈ کی وجہ سے مجھے اندر جانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ جب میں پہلی بار چانگرے کے ہمراہ یہاں آیا تھا تو کچھ فلموں میں دکھائی جانے والی خفیہ جگہوں کا سا ماحول تھا، لیکن اس وقت لوگ بے فکری سے آ جا رہے تھے اور کوئی خاص چیکنگ نہیں تھی۔ میں نے پہلے تیسرے فلور کے ریستوران پر جا کر کھانا کھایا، اس کے بعد ارینا پہنچ گیا جو سب سے نچلے فلور پر تھا۔ ارینا میں توسیع کا کام کیا گیا تھا۔ اب یہ اچھا خاصا منی اسٹیڈیم بن گیا تھا جس میں 4000 کے قریب افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ ایک طرف VIP باکسرز تھے، ان میں سے ایک باکس میں میں نے چانگرے کے ہمراہ احمد کو ایول کے ساتھ زندگی اور موت کی جنگ لڑتے دیکھا تھا۔ میں اوپر سے گھوم کر باکسر کی طرف جانے لگا۔ اس کے داخلی دروازے پر ایک گارڈ نے مجھے روک دیا۔ یہ مخصوص ایریا، یہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ مجھے چانگرے نے اپنے باکس میں بلایا ہے، میں نے اسے آگاہ کیا۔ اسے میرے بارے میں مطلع کر دو۔ سوری، یہ میرا کام نہیں ہے، اس نے رکھائی سے کہا۔ اگر کوئی کسی کو اندر بلانا چاہتا ہے تو وہ پہلے سیکیورٹی کو مطلع کرتا ہے۔ تمہارے بارے میں ہمیں کوئی ہدایت نہیں ملی ہے۔ ٹھیک ہے، میں پلٹ آیا۔ میں مقابلہ دیکھنے آیا تھا، وہ کہیں سے بھی دیکھ سکتا تھا۔ باکسز بہت مخصوص افراد کے لیے تھے۔ ان سے کم درجے کے افراد کے لیے خاص نشستیں تھیں اور عام افراد کے لیے عام نشستیں تھیں۔ میں ایک عام سی نشست پر بیٹھ گیا۔ بیشتر نشستیں پر ہو چکی تھیں، لیکن تماشائی ابھی آ رہے تھے۔ ان میں خاصی تعداد عورتوں کی بھی تھی جو اپنے اپنے مردوں کے ساتھ تھیں۔ ان کے ناز و انداز اور لباس بتا رہے تھے کہ وہ خاص طور سے دل بہلانے کے لیے لائی گئی تھی۔ اس اسنا میں ارینا میں 2 فائٹر داخل ہوئے۔
रेफरी ने मुकाबले की शराइत का ऐलान किया और वो एक दूसरे के मुकाबले आ गए। मुकाबला शुरू होते ही तमाशाई इनकी तरफ मुतवज्जा हो गए और अरीना शोर से गूंजने लगा। शोर में खवातीन की सुरीली चीखें नुमाया थीं। मुकाबला मुख्तसर हुआ। चीनी लड़के ने उस यूरोपीय पहलवान को आसानी से हरा दिया था, क्योंकि यह नॉकआउट मरहला नहीं था, इसलिए हरीफ पर महज अपनी बर्तरी साबित करना थी। इसे किसी किस्म का इरादी नुकसान पहुंचाना बना था। लड़ाई में कोई चोट लग जाए तो इस पर एतराज नहीं था, क्योंकि खूनरेजी नहीं हो रही थी, इसलिए जल्द तमाशाइयों का जोशो खरोश सर्द पड़ने लगा। अक्सर बॉक्सेस वाले VIP आए ही नहीं थे। मैं भी बोरियत महसूस कर रहा था। दूसरे मेरा जहन अब्दुल कयूम में उलझा हुआ था। मैं सोच रहा था कि मुमकिन है आज मौका मिले, सब मेले में निकले होंगे, मैं अब्दुल कयूम से मिल सकता था, इस मिशन पर बात कर सकता था। मैं उठने का इरादा कर ही रहा था कि मेरे अक्का में बैठे शख्स ने मेरे शाने पर हाथ रखा और जरा आगे की तरफ झुककर मेरे कान में सरगोशी की। उबैद सलाह। मैं सुन्न हो गया था। फिर मैंने बतदरीज सर घुमा कर देखा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो उबैद बिन सलाह ही था। उसने एक अरब शेख का रूप ता रखा था। खुदोखाल भी अरबी थे, इसलिए वो आसानी से सूलिये में ढल गया था। इसके क्लीन शेव चेहरे पर नफासत से बनी अरबी तर्ज की फ्रेंच दाढ़ी थी। मैं खड़ा हो गया। मैं इससे बात करना चाहता था और यहां बात करना मुमकिन नहीं था। मेरे ऊपर तक आने के बाद उबैद बिन सलाह भी अपने निशिस्त से उठकर ऊपर आने लगा। मैं लिफ्ट और सीढ़ियों की तरफ जाने वाली गैलरी में सुस्त रवि से जा रहा था कि उबैद बिन सलाह मेरे बराबर में आ गया, मगर इस अंदाज से जैसे मुझसे अलग हो। हम एक साथ और लाताल्लुक से अंदाज में लिफ्ट में दाखिल हुए थे। इत्तिफाक से हमारे सिवा कोई तीसरा फर नहीं था, इसलिए उबैद बिन सलाह ने कुछ कहने के लिए लब खोले थे कि मैंने होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। उसने होंठ सख्ती से भींच लिए थे। जरा देर में लिफ्ट टॉप फ्लोर पर रुकी और हम बाहर निकल आए। उबैद बिन सलाह मेरे बराबर से गुजरते हुए बोला, सुपर स्टोर के सामने वाले ओपन एयर रेस्टोरेंट में आ जाओ। उबैद सलाह आगे निकला तो मैंने फुटपाथ तब्दील किया और दूसरे फुटपाथ पर आ गया। जरा देर बाद मैं रेस्टोरेंट में था। मेरी नजरें उबैद बिन सलाह को तलाश कर रही थी, मगर वो कहीं नजर नहीं आया। अचानक एक पस्ता कद एशियाई वेटर मेरी तरफ आया और इस तरह बोला जैसे मुझे खुश आमदीद कहते हुए ऑर्डर का पूछ रहा हो, मगर उसने कहा था, जनाब रेस्टोरेंट के अकबी हिस्से में चले जाएं। नहीं शुक्रिया, मैंने बुलंद आवाज से कहा और गार्डन वाले हिस्से की तरफ से घूमता हुआ रेस्टोरेंट के मुख्तसर सी इमारत के अक्कम में जाने लगा। वहां तारीकी थी और अचानक ही एक साय ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं दिफाई पोजीशन में चला गया था, मगर उबैद बिन सलाह की आवाज सुनकर मेरा तना हुआ जिस्म ढीला पड़ गया। यूसुफ, यह मैं हूं। वो मेरे नजदीक आ गया। उसने लिबास बदल लिया था और अब उसके चेहरे पर फ्रेंच भी नहीं थी। क्या तुम्हें यकीन है कि यह जगह महफूज है? इन लोगों ने जगह जगह लोगों की बातें सुनने के लिए माइक लगा रखे हैं। मैंने पूछा। उसने सर हिलाया। यह हिस्सा हमने बिल्कुल महफूज बना दिया है। यूसुफ, मुझे तुमसे बहुत अहम बात करनी है। अमल का वक्त आ गया है। हमें लाजमन इस मेले के दौरान ये जजीरा तबाह करके यहाँ से निकल जाना है। अगर बंदरगाह तबाह हो जाए तो जजीरे की आबादियत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो। अगर इन चट्टानों तले मौजूद रिएक्टर को तबाह कर दिया जाए तो बंदरगाह भी खत्म हो जाएगी। ये रूसी साख्ता रिएक्टर है। अगर इसे धमाके से तबाह किया जाए तो उसे छोटा सा एटमी धमाका समझ लो, ये पूरी चट्टान को उड़ा कर रख देगा। मैं पहले ही इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हूं, अब्दुल कयूम ने बताया था। वो बोला, अब मैं तुम्हें इस रिएक्टर के बारे में तफसीली तौर पर बताऊंगा। उसने जेब से एक कागज और एक छोटी सी टार्च निकाली। कागज पर हाथ से बना नक्शा था। उबैद सलाह ने टार्च से इस पर रोशनी डाली। ये वो चट्टान है जिसमें एग्जेक्टिव लाइस है। इसके नीचे हार्बर है और यह बात बहुत से लोगों को मालूम है कि इस चट्टान तले एटमी बिजली घर भी है। इसको समुद्री पानी मुहैया करने वाली सुरंग बंदरगाह के ऐन नीचे है। क्या इन लोगों ने रिएक्टर की हिफाजत का इंतजाम नहीं किया है? किया है, लेकिन बहुत मामूली। दरअसल इनके जहन में यह बात नहीं आई कि इस जजीरे पर कोई इस हद तक इनके खिलाफ जा सकता है कि रिएक्टर को तबाह करे। सुरंग के धाने पर जालीदार ढक्कन है, मगर इसे खोला जा सकता है। इसके बाद ऊपर तक कोई रुकावट नहीं है, मगर ख्याल रहे सुरंग से पानी सेक्शन पंप से खींचा जाता है। अगर तुमने खुद को ना संभाला तो पंपों के पंखों से जा टकराओगे। उबैद बिन सलाह नक्शे पर वाजे करने लगा कि मुझे और अब्दुल कयूम को बम कहाँ लगाने थे। ये जगह बहुत खतरनाक थी क्योंकि रिएक्टर से चंद मीटर के फासले पर थी। बमों का वक्त 24 घंटे बाद का रात 12 बजे मुकर्रर किया गया था। मैंने इतनी ताखीर की वजह पूछी। उसने बताया क्योंकि ये काम होने के बाद हम मुसल्ला बगावत कर सकेंगे। बिजली फेल होते ही तमाम हिफाजती निज़ाम खत्म हो जाएगा और तारीकी में हमारे लिए अपने हदफ पर हमला करना आसान होगा। सबसे बढ़कर रिएक्टर और बंदरगाह की तबाही इन लोगों के हौसले पस्त कर देगी। तुम्हारे पास कितने आदमी हैं बरादर? मैंने पूछा। 40 हैं, लेकिन बगावत होते ही दूसरे भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। जजीरे पर 500 के करीब मुहाफिज हैं, जिनमें से निस्फ बंदरगाह लाज और रिएक्टर के पास होते हैं। बाकी 250 से हम यहाँ निमट लेंगे।
عبید بن سلاح کے لہجے میں ایسا اعتماد تھا جیسے وہ 200-250 محافظوں کی نہیں بلکہ 250 بھیڑوں کی بات کر رہا تھا۔ برادر، ری ایکٹر میں بم نصب کرنے کے بعد اگر میں اور عبدالقیوم بچ نکلے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ عبدالقیوم تو غائب ہو جائے گا، اور اگر تم اپنے لیے خطرہ محسوس کرو تو تم بھی اس کے ساتھ چلے آنا، ورنہ کوشش کرنا کہ اپنی جگہ پر رہو۔ تمہارے غائب ہونے سے ان لوگوں کو شک ہو سکتا ہے۔ اگر یہ وقت سے پہلے ہوشیار ہو گئے تو ہمیں مشکل ہوگی۔ میں سمجھ گیا برادر۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ یوسف، تم جو کچھ کرو گے اس کا اجر صرف تمہیں اللہ پاک دے سکتا ہے۔ یہ برائی کا مرکز ختم ہو گیا تو کتنے انسان سکھ کا سانس لیں گے، یہ بات مجھ سے بہتر تم جانتے ہو۔ یہ کام کرنا میرے لیے سعادت ہے، میں نے کہا۔ برادر، تم سے ملاقات ہو یا نہ ہو، اگر میں اس مشن میں کام آ گیا تو تم میرا ایک کام کرو گے؟ ضرور، اگر میں خود بھی زندہ رہا۔ لندن میں ایک وکیل ہے، پاکستانی مسلمان ہے، شاہد کریم میرے دوستوں میں سے ہے۔ اس کے پاس ایک لڑکی ہوگی کاجل، اسے پیغام دینا کہ اب میں اس دنیا میں نہیں رہا اور وہ میرا انتظار نہ کرے۔ عبید بن سلاح کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ میں یہ پیغام دوں گا لیکن خدا نہ کرے اس کی ضرورت پڑے۔ ہم دونوں چشمے نم کے ساتھ جدا ہوئے۔ میں واپس رینا کی طرف آیا۔ 12 بجنے والے تھے، یعنی مقابلوں کا وقت ختم ہو رہا تھا۔ مجھے جان گرے کا انتظار تھا۔ 12 بجے کے قریب وہ ارینا والی لفٹ سے نکلتا نظر آیا۔ ایک نومر سی یوریشین لڑکی نے اسے سہارا دے رکھا تھا۔ واضح طور پر جان گرے ضرورت سے زیادہ ہی پی گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ جیپ کہاں ہے تمہاری؟ پارکنگ میں، اس نے مخمور سے لہجے میں کہا اور لڑکی کی طرف دیکھا۔ یہ لیزا ہے۔ خائے، لڑکی مسکرائی۔ وہ بغور مجھے دیکھ رہی تھی۔ ہینڈسم مین، تم میرے دوست کو بہکانے کی کوشش مت کرو، جان گرے ہرایا۔ یہ پارسا شخص ہے۔ لڑکی زور سے ہنسی تھی۔ اس جگہ میں نے اس نام کی کچھ شے نہیں دیکھی۔ میرا خیال ہے مجھ پر بحث گھر چل کر بھی کی جا سکتی ہے، میں نے ملائمت سے کہا۔ جانگرے پارکنگ میں اپنی جیپ بھول گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اسے تلاش کیا۔ جانگرے اگوی نشست پر ڈھیر ہو گیا اور فوراً ہی خراٹے لینے لگا تھا۔ لڑکی میرے برابر آ بیٹھی تھی۔ اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ یو آر لکنگ گڈ۔ میں بس دیکھنے کی چیز ہوں، میں نے اسے خبردار کیا۔ تمہارے مزید کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ فکر نہ کرو، میں تمہیں کام کا آدمی بنا دوں گی۔ وہ بے تکلفی سے بولی۔ سگریٹ ہے تمہارے پاس؟ سوری، میں نے معذرت کی۔ جیپ روکنا میں مسٹر جانگرے کی جیب سے نکال لوں، وہ بولی۔ میں نے جیپ روک دی۔ لڑکی نے پیچھے جا کر جانگرے کی جیب سے سگریٹ نکالی اور اسے سلگا کر واپس آئی۔ میں کہہ رہی تھی میں تمہیں کام کا آدمی بنا دوں گی۔ اس کام کا مجھے بچپن سے تجربہ ہے۔ میں ایسے برہم چاروں کو… پلیز، میں نے اس کی گفتگو کو ناقابل بیان حدود میں چاہنے سے روکا۔ اگر تم اپنا منہ بند رکھو تو مجھے ڈرائیونگ میں آسانی رہے گی۔ مجھے گرمی لگ رہی ہے، وہ بولی، اور نصف رہ جانے والی سگریٹ سڑک پر اچھال کر اس نے بلاؤز نما مختصر سی شے اتار دی تھی۔ اتنی مختصر شے تھی کہ اس کے نیچے کسی اور چیز کی گنجائش نہیں تھی، اور کوئی چیز تھی بھی نہیں۔ اس نے مجھے کام کا آدمی بنانے کا آغاز کر دیا تھا۔ ابھی وہ ہاتھ اٹھا کر ایک قیامت خیز انگڑائی لے کر چٹکتی چاندنی میں اپنے چاندنی جیسے وجود کو نمایاں کر رہی تھی کہ میں نے جیپ روک کر اسے باہر دھکیل دیا۔ وہ ہلکی سی چیخ کے ساتھ زمین پر جا گری تھی، اور اسے پہلے کی اٹھتی میں جیپ آگے بڑھا چکا تھا۔ اکم میں اسے اٹھ کر بھاگتے دیکھا۔ اس کی گالیاں یہاں تک آ رہی تھیں۔ کچھ 100 گز دور جا کر میں نے جیپ روک دی۔ یہ دیکھ کر وہ پوری رفتار سے لپکی تھی، جیسے وہ 10-11 گز کے فاصلے پر رہ گئی۔ میں نے جیپ دوبارہ آگے بڑھا دی اور پھر 100 گز کے بعد لے جا کر روک دی۔ اس بار وہ ناقابل اشاعت الفاظ کہتی جیپ تک آئی تھی، لہذا میں نے پھر جیپ آگے بڑھا دی۔ اس بار وہ چپ چاپ سست قدموں سے اور ڈرتے ڈرتے جیپ تک آئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میں ایک بار پھر جیپ بھگا لے جاؤں گا، مگر میں نے اسے آ کر جیپ میں بیٹھنے کا موقع دیا اور وہ بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہا، امید ہے اب تم سمجھ گئی ہوگی کہ میں سخت ناقابل اصلاح قسم کا شخص ہوں۔ وہ روتی رہی اور دبی زبان میں نسبتاً بے ضرر گالیاں دیتی رہی۔ اچانک عقب سے جان گرے کی آواز آئی۔ اگر اس کتیا نے بھونکنا اور رونا بند نہ کیا تو اسے چلتی جیپ سے دھکا دے دینا۔ وہ فوراً خاموش ہو گئی تھی۔ تم ہوش میں ہو؟ تم نے کبھی مجھے مدہوش دیکھا ہے؟ وہ تو تھکن کی وجہ سے نیند آ گئی تھی۔ ابھی جا کر اس سے بھی ملاقات کرنی ہے۔ جان گرے کا اشارہ لڑکی کی طرف تھا۔ میں نے لیزا سے پوچھا، تم کہاں سے آئی ہو؟ ویتنام سے، اس نے سر ہلا کر کہا۔ یورشین ہو؟ میری ماں فرانسیسی فوجیوں کے جبر کا نشانہ بنی تھی، میں اس جبر کی یادگار ہوں۔ تمہاری ماں تو جبر کا شکار ہوئی تھی، تم کس خوشی میں اس پیشے میں آئی ہو؟ پیشہ ور ماں کی بیٹی بھی پیشہ ور ہی نکلتی ہے، اس نے تلخی سے کہا۔ تو میں نے بے ساختہ کہہ کر کہا، تو یہ کہو نا کہ فرانسیسی فوجیوں نے بلا معاوضہ استعمال کیا تھا۔ اس غضبناک نظر مجھ پر ڈالی اور چپ ہو گئی۔ البتہ جان گرے نے کہکا مارا تھا۔ لیزا نے زیر لب اسے گالی دی جو صرف مجھے سنائی دی تھی۔ لاج میں داخل ہو کر ہم نے اپارٹمنٹ کا رخ کیا۔ میری توقع کے مطابق وہاں ویرانی تھی، اور اس دور دراز جزیرے پر پھیکی زندگی گزارنے والوں کے لیے میلہ غنیمت تھا، اور وہ سب تفریحات میں مگن تھے۔ حتیٰ کہ مجھے محافظ بھی کم نظر آئے تھے۔ 2 فلور کے نگراں سرے سے غائب تھے۔
اور میرے لیے خاصی تسلی بخش صورتحال تھی۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ انڈین ملازمہ نے کھولا تھا اور چاندگرے کے ساتھ اس جامے سے باہر لڑکی کو دیکھ کر اس کا منہ بن گیا تھا۔ اس نے مسکرا کر اردو میں لیزا اور جانگرے کو ناقابل بیان جملوں سے نوازا تھا۔ ظاہر ہے اسے نہیں معلوم تھا کہ جانگرے بھی اردو جانتا ہے، اور جب اس نے اردو ہی میں کہا، اس وقت میں اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا، تم سے صبح نمٹوں گا، یہ سن کر انڈین ملازمہ کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ وہ ککیائے ہوئے جانگرے کے قدموں میں گر گئی تھی اور وہ اسے ٹھوکر مارتا اندر چلا گیا۔ میں نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے ساوتری یاد تھی، جسے محض اتنی سی بات کی سزا ملی تھی کہ اس نے آقا کے مہمان کے ساتھ کھانا کھا لیا تھا۔ اس کی مجھے عافیت خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ بہرحال میں اس کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ وہ میری طرف متوجہ ہوئی تو میں نے ہاتھ اٹھا کر اردو ہی میں کہا، مجھے سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاندگرے اپنی کرنے والا آدمی ہے اور میں اس کا قیدی ہوں۔ صاحب ایک بار معافی دلوا دو، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ معافی بھی اس سے مانگنا ممکن ہے، صبح تک وہ سب بھول چکا ہو۔ صاحب بہت ظالم ہے، پیار میں بھی ایسی تکلیف دیتا ہے تو غصے میں تو مار ہی ڈالے گا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے سرد لہجے میں کہا، اور اچانک اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے کھینچ کر بالکونی میں لے آیا تھا۔ وہ سہمی ہوئی چڑیا کی طرح میری گرفت میں ساکت تھی۔ بالکونی میں آتے ہی اس نے مجھ سے لپٹنے کی کوشش کی۔ اس کا خیال تھا کہ میں اسے کسی اور نیت سے لایا تھا۔ میں نے اسے پیچھے دھکیل دیا اور سرگوشی میں کہا، ہوش میں رہو، میں تمہیں اس لیے یہاں نہیں لایا ہوں، اور آہستہ سے بولنا۔ پھر کس لیے لائے ہو صاحب؟ وہ خوفزدہ سی سرگوشی میں بولی، ہم تمہاری ہر خدمت کریں گے، مجھے تمہارے وجود کی ضرورت نہیں ہے، البتہ میں ایک شرط پر تمہاری جان بچانے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ صحیح صاحب، ہمیں ہر شرط بھی منظور ہے، میں جو کہوں وہ کسی کے علم میں لائے بغیر کرنا ہوگا۔ میں کروں گی صاحب، اپنی کھال اتار کر آپ کے پیروں میں ڈال دوں گی۔ میں تمہاری کھال کی بھی ضرورت نہیں سمجھتا، اب آ کر میرے کمرے میں سو جاؤ۔ صاحب میں تمہاری ہر خدمت کروں گی، وہ خوش ہوگی۔ مجھے تمہاری خدمت کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ تمہارے تحفظ کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر جانگری کا دماغ رات کو خراب ہوا تو وہ سوتے میں تمہارا گلا دبا دے گا۔ وہ خدمت کا خیال بھول کر ایک بار پھر سہم گئی تھی۔ صاحب وہ ایسا ہی ظالم ہے۔ ایک بات اور یاد رکھنا، سوائے اس بالکونی کے کہیں مجھ سے یہ ساری باتیں مت کرنا جو بھی کی ہیں۔ ہماری باتیں اور جگہوں پر سنی جاتی ہیں، میں خیال رکھوں گی صاحب۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے تعجب سے دیکھا۔ تم میرا نام نہیں جانتے صاحب؟ سمترا نام ہے ہمارا۔ سمترا کا تعلق شاید شمالی انڈیا سے تھا۔ پرکشش گندمی رنگت تھی، بڑی بڑی آنکھوں اور متناسب جسم کے ساتھ وہ دلکش لڑکی تھی، اور اسے گھریلو کاموں کے ساتھ مردوں کا دل بہلانے کی تربیت دی گئی تھی۔ چاندگری کو انڈین عورتیں پسند تھیں۔ اس نے پہلے ساوتری کو رکھا تھا اور اس بار یہاں آتے ہی سمترا کو رکھ لیا تھا۔ وہ بھی جانگری کے ساتھ خوش تھی، شاید وہ اسے اچھی طرح پیش آتا تھا، مگر اب اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ صبح کے خیال سے اس پر لرزہ طاری تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے ایک دو بار کوشش کی کہ میں اسے اپنی خدمت کا موقع دوں۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح اس کے بچنے کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ جب میں نے اسے کمرے سے نکالنے کی دھمکی تھی تو بادل نخواستہ جا کر قالین پر دراز ہو گئی تھی۔ غالباً جانگری کے استقبال کے لیے اس نے ایک توبہ شکن قسم کا لباس پہن رکھا تھا۔ میں نے اس سے درخواست کی تھی کہ یہ لباس بدل لے، لیکن اس نے جانگری کے خوف کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ہم کو ڈر ہے صاحب، وہاں آ کر گلا دبا دے گا ہمارا۔ مجبوراً مجھے اجازت دینی پڑی کہ وہ اس حلیے میں سو جائے۔ صبح میں جاگا تو بدستور سو رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے اسے جگایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ مارے خوف کے وہ رات کے بیشتر حصے میں جاگتی رہی تھی، اس لیے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے سہمے انداز میں پوچھا، کیا صاحب آیا تھا؟ آنے والا ہوگا، جا کر اس کے لیے ناشتہ بناؤ، وہ مجھے مار دے گا، میں نہیں جاؤں گی۔ آواز کے ساتھ وہ خود بھی لرزنے لگی تھی۔ اسے مارنے کا فیصلہ کر لیا تو میں یہاں بھی تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ بہتر ہے باہر نکل کر حالات کا مقابلہ کرو اور کوشش کرو کہ جانگری کا غصہ کم ہو جائے۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں۔ بمشکل وہ کمرے سے نکلنے پر آمادہ ہوئی تھی۔ چاندگری اپنی نئی محبوبہ کے ساتھ سو رہا تھا۔ میں ایکسرسائز کرنے بالکونی میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد چاندگری بھی کاؤن کی ٹوریاں کستا وہاں آیا۔ وہ حرافہ کہاں ہے؟ رات میں نے اسے دیکھا تھا، اپنے کمرے میں نہیں تھی۔